جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے لوگوں کا صبر اور تقوی ہی خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ انہوں نے ان کو تانا اور آر نہیں دلائی، لیکن بین سطور بات تو یہی سمجھ آتی ہے۔ تکلیفیں پڑھنے پڑھانے میں بھی بہت آتی ہیں، بجلی بند ہو جاتی ہے، پسینہ بہت آتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قال اللہ عز وجل ان تصبکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ کافر آپ کے بارے میں برا سوچتے ہیں، وہ آپ پر کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اگر تمہیں کسی قسم کی خیر مل جائے تو وہ اس پر بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی قسم کا نقصان ہو جائے اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم میدانوں میں ڈٹے رہے، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ سے تعلق ٹھیک رکھا، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کے مکر و فریب کے جال کٹ جائیں گے اور وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ شرط کیا ہے کہ آپ میدانوں میں ڈٹے رہو، صبر و استقامت کا دامن ہاتھ میں رکھو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق درست رکھو۔ اس وقت جو ہماری کیفیت ہے انفرادی اور اجتماعی اور جماعتی اور حکومتی، جو جماعتوں میں جماعت کی کیفیت ہے وہی ملکوں میں ملک کی کیفیت ہے۔ کیا سمجھے؟ اور پاکستان کو کوئی بھی اچھائی مل جائے، اس کی اکانومی تھوڑی بہتر ہو جائے، اس کی پیداوار تھوڑی اچھی ہو جائے، اس کا کوئی خیر خواہ لیڈر مل جائے، اس کو کوئی بھی شکل کوئی بھی خیر ہو ہضم نہیں ہوتی، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ تبدیل ہو جائے۔ اور اگر پاکستان کی سبکی ہو جائے، پاکستان کو کوئی پریشانی آ جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور یہی کیفیت انفرادی ہے اور یہی کیفیت جماعتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیفیت تو یہ ہے، اندر کی بات تو یہ ہے، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم ڈٹے رہے، بھاگے نہیں میدان چھوڑ کر، اور تکلیفوں آزمائشوں پریشانیوں پہ صبر کرتے رہے، وَتَتَّقُوا، اور رب ذوالجلال کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک رہا، نمازیں تہجد استغفار ٹھیک رہا، رونا دھونا رب کے سامنے ٹھیک رہا، امانتوں کا خیال کرنا، وعدوں کی وفا کرنا ٹھیک رہا، تو پھر لا یضرکم کیدہم شیئا، میں رب شورٹی دیتا ہوں کہ ان کے سارے مکر و فریب کے جال کٹ جائیں گے اور تمہارا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکیں گے۔ شرط کیا ہے؟ صبر اور تقوی۔ جو مہنگائی کی کیفیت ہے، اس میں جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے لوگوں کا صبر اور تقوی ہی خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ مظفر آباد میں زلزلہ آیا، کچھ لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگ گئے، اللہ کے زیادہ قریب ہو گئے، اور کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، کہتے تھے اس رب نے نعوذ باللہ ہمارا گھر گرا دیا، اب ہم اس کی عبادت کیوں کریں؟ یہ بے صبری ہے، بے صبری اور اللہ سے تعلق خراب۔ اور دوسرے لوگوں کا صبر زیادہ ہو گیا اور اللہ سے تعلق اچھا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر اور تقوی بیان کیا ہے کہ اگر آپ یہ دو چیزیں کرو گے، دشمن کے سارے پلان فیل ہو جائیں گے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دشمن 1000 ہے اور تم 313 ہو بدر کے میدان میں، لیکن بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم ڈٹے رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے تعلق ٹھیک رکھا، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، وہ اس جوش اور جذبے کے ساتھ آئیں گے، جوش اور جذبے کے ساتھ فرشتے آئیں گے، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، اللہ تعالیٰ 1000 کے مقابلے میں 5000 فرشتہ بھیجے گا جو نشانہ باز ہوگا۔ تو یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ مشروط ہے بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تمہارا صبر استقامت ٹھیک رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق ٹھیک رکھا تو پھر اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے بھیجے گا جو تیر انداز نشانہ باز ہوں گے۔ تیسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ تمہارے مالوں میں اور جانوں میں ضرور آزمائے گا، اور تمہیں دوسروں سے باتیں بھی سننی پڑیں گی، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر اور تقوی کا دامن ہاتھ میں رکھو گے تو یہ بہت بڑی عظیمت کی بات ہوگی، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ چوتھے مقام پر رب ذوالجلال فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان ہو گیا، بھائی مانگنے کے لیے آئے، لے کر چلے گئے، پھر آئے، پھر چلے گئے، اب کی بار فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کہ تم جانتے ہو تم اور یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ تو غور سے دیکھ کر کہتا ہے اچھا تو آپ وہ ہیں؟ کہا ہے میں وہ ہوں، لیکن سنو، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تم نے تو مجھے مار کے پھینک دیا تھا نا، اور میرے زندہ رہنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی نا۔ یہ انہوں نے ان کو تانا اور آر نہیں دلائی، لیکن بین سطور بات تو یہی سمجھ آتی ہے۔ کیا کہا؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ، اللہ سے تعلق ٹھیک رکھا، عورت نے 7 پردوں کے اندر بدکاری کی دعوت دی، تقوی اختیار کیا۔ حکمران نے وزیر خزانہ بنا دیا، امانت، دیانت، وعدہ، تقوی، للہیت پوری رکھی، اور ہر قسم کی تکلیفیں آئیں، کسی جرم کے بغیر تقریباً 9 سال جیل میں رہے، اور کنویں میں ڈال دیے گئے، بھائیوں نے مارا، گھر سے نکال دیا، والدین سے دور کر دیا، ہر چیز پر صبر اور اللہ تعالیٰ کا تقوی، للہیت، اس کی نگرانی کا تصور رکھا۔ کہا جب یہ 2 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ احسن طریقے سے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو میرے کارکنان بھائیوں اور میرے طالب علم بھائیوں، زندگی بھر یہ سبق یاد رکھنا ہے، تکلیفیں پڑھنے پڑھانے میں بھی بہت آتی ہیں، بجلی بند ہو جاتی ہے، پسینہ بہت آتا ہے، تصبروا، ڈٹے رہو، صبر اور استقامت، وتتقوا، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی، للہیت، گڑ گڑانا، رونا دھونا، اور اپنے گناہوں سے معافیاں مانگنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا تصور رکھنا، اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، یہ 2 کام کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کوئی نیکی کا کام ضائع نہیں کرے گا، نہ شہادتیں ضائع ہوں گی، نہ جہاد ضائع ہوگا، نہ دعوت اللہ ضائع ہوگی، نہ کارکن ضائع ہوگا، نہ قیادت ضائع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی وعدے پورے کرے گا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ پورے کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔